السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ ذکی اللہ خان اشاعتی بیودوی۔ ناظرین کرام، آزادی ہند میں علماء کرام کی قربانیاں اور ہماری ذمہ داریاں۔ 15 اگست ہندوستان کی تاریخ میں ایک عظیم الشان دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن ہندوستانیوں نے فرنگیوں سے جبر و استبداد سے نجات پائی تھی۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی گردنیں کٹائیں، مالٹا کی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں، کالا پانی کی سزائیں کاٹیں، وہیں پر عمر گزار دی، وہیں پر مر گئے اور وہیں کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ ہمارے آباء و اجداد کو توپوں سے اڑا دیا گیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ تک جاری کیے، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام تخت دار پر چڑھ گئے، لیکن ساری کی ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی ہمارے آباء و اجداد کے آہنی ارادے کبھی کمزور نہ ہوئے۔ تاریخ کے صفحات کو بھلے ہی مسخ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ 1857 کی پہلی جنگ آزادی ہندوستان کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ہندو مسلم ایکتا کی بنیاد پر لڑی گئی، جس میں سارا ملک بلا تفریق و مذہب شامل رہا۔ یہ وہ جنگ تھی جو در حقیقت 1947 کی بنیاد تھی۔ تاریخ میں اسے 1947 کی رحل سیل کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس جنگ میں اگرچہ کامیابی نہیں ملی، لیکن اس جنگ میں ہندوستان کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور کچھ دیگر عوامل نے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں سے دو ہاتھ کرنے کا جوش بھر دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب کر دیا تھا، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک اور نیک تھا، اور مقصد تھا کہ فرنگیوں سے مکمل نجات ملے۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کے خلاف عوام کے دلوں میں آزادی کے شعلے جلا کر انہیں ہوا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندیوں میں جب تلک ایمان کی بو ہے، تخت لندن تک چلیں گی تیغ ہندوستان کی۔ اگر اس شعر کی حقیقت پر ذرا بھی غور کیا جائے تو صاف طور سے دیکھا جا سکتا ہے یہ شعر اپنے اندر ہندو مسلم ایکتا کی کتنی بڑی جیتی جاگتی مثال لیے ہوئے ہیں۔ یہ ہندو مسلم ایکتا کی بہت بڑی مثال ہے۔ یہی وہ ہندو مسلم کی ایکتا کی طاقت تھی جس نے ہندوستانیوں کو ایک دھاگے میں پروئے رکھا، اور اسی ہندو مسلم اتحاد کے بل پر آگے چل کر فرنگیوں سے لوہا لیا گیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ فرنگیوں نے اس اتحاد کو توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی ناپاک کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، اور بالآخر ہندوستانیوں کو صبح آزادی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اگر باشندگان وطن ہندو مسلم اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھامے ہوئے ہوتے تو بلا شبہ آج نہ ہماری آنکھیں ہوتی اور نہ یہ عروج سے آزادی ہوتی۔ بہرکیف 18ویں صدی کے وسط میں سلطنت مغلیہ کا آفتاب مائل بغروب تھا، اور انگریزی اقدار کی گھٹائیں دن بدن گاڑی ہو رہی تھی۔ انگریز جب ہندوستان پہنچے تھے تو تاجروں کی حیثیت سے پہنچے تھے، اور عام لوگوں نے انہیں ایک معمولی تاجر کے سوا اور کچھ نہیں سمجھا، لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ انہوں نے اپنوں کی کمزوری اور آپسی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا کر اپنے شاطرانہ عیارانہ چالوں کے ذریعے یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے، اور ہندوستان قوم کو غلامی کی زنجیروں میں قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں کی دولت و ثروت کو بے دریغ لوٹنے لگے، یہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، اور یہاں کی تہذیب سے کھلواڑ کرنے لگے، اور اس کا سلسلہ مزید بڑھتا ہی گیا۔ پانی جب سر سے اونچا ہو گیا تو ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی وطن کا جذبہ پیدا ہوا، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خطرے کی
संगीनी को महसूस किया। सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान शहीद और दिगर मुस्लिम फरमा अपनी तमाम तर क़ुव्वतों के साथ जान हथेली पर रखकर मैदानी जंग में कूद पड़े और यूँ तहरीक आज़ादी की इब्तिदा हुई। फिर ये तहरीक रुकी नहीं बल्कि इसमें ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। अब उलमाए हिंद कफन बांध कर अंग्रेज़ों को ललकारने लगे और ये ऐसी जमात थी जिसकी जफाकशी, अज़्म हिम्मत, सब्र आजमाइश, दुरअंदेशी, ईसार व क़ुरबानी ने इस दौर की तारीख़ को इनक़लाब आखिरी बना दिया। और मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी, मौलाना इस्माइल शहीद, मौलाना अब्दुल हई और आगे चलकर उलमाए देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना गंगोही, हाफिज़ ज़ामिन शहीद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह वग़ैरह जैसे पैकर इस्तक़लाल और कोई ही गरा पैदा हुए जिन्होंने अपनी तकरीरों, तहरीरों बल्कि जानों का नजराना पेश करके आज़ादी वतन की बुनियाद रखी। इन्हीं उलमाए किराम की जलाई हुई मशाल की रोशनी में 1857 की जंग आज़ादी बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान के हर फ़िरक़े के लोग शामिल थे। लेकिन ये जंग नाकाम हुई और नाकामी की कीमत सबसे ज़्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें तकरीबन 52,000 उलमाए किराम थे। उनकी जायदादें लूट ली गई। इस कदर जानी व माली नुकसान के बावजूद तहरीक आज़ादी का सिलसिला मुख्तलिफ़ शक्लों में जारी व सारी रहा और बिलआखिर हमारा मुल्क तमाम फ़िरक़ों बिलख़ुसूस मुसलमानों और ख़ास तौर से उलमाए किराम की जहद मुसलसल और यकीन पैहम कोशिश और जानी व माली क़ुरबानी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1950 से जमहूरी मुल्क करार दिया गया और दस्तूर को सेकुलर दस्तूर का नाम दिया गया। मुजाहिदीन आज़ादी के सामने तहरीक आज़ादी का मकसद सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं था, बल्कि ऐसे निज़ामी हुकूमत का ख्वाब था जिसमें इस मुल्क के तमाम शहरियों को मजहबी, समाजी और इक़्तिसादी आज़ादी हासिल हो, ताकि बग़ैर किसी मजहबी, इलाक़ाई और लिसानी तफरीक़ के समाजी नाबराबरी, जहालत, गुरबत, जुल्म, तशद्दुद और फ़िरक़ा वाराना तअस्सुबात से समाज वजूद में आ सके और हर शहरी आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजार सके। गौर कीजिए, मुल्क आज़ादी हुए तकरीबन 75 साल हो गए, लेकिन क्या अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हमारे माशरे को अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन से आज़ादी मिल सकी? 1947 में लोगों के दरमियान मिलजुल कर रहने का समझौता न हुआ था। क्या वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है? क्या समाजी ना बराबरी की खलीज पाट दी गई? क्या हर मजहब वाले को मजहबी आज़ादी मिल सकी? बदउनवानियाँ, करप्शन, सरकारी ख़जाने की लूट, अशियाए खुर्दोनोश में मिलावट, दहशतगर्दी व फ़िरक़ा परस्ती जैसे गैर कानूनी बातों से मुल्क आज़ाद हो सका?